بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بھائیو، آپ حضرات جانتے ہیں جو مضمون ہمارا چلا ہوا ہے موجودہ حالات میں ہم مسلمان بالخصوص ہندوستان میں اور دنیا کی بہت سی جگہوں میں جہاں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس ظلم و ستم کے اندر سے ہم نکلیں اور یعنی عزت کی زندگی گزاریں اور اللہ کی نظر میں محبوب بن سکیں، کیا صورت ہو۔ تو اسی پر یہ مضامین چلے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن و سنت یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث شریفہ، اور قرآن و حدیث سے یعنی حدیث شریفہ سے نکالے ہوئے مسائل، احکام اور جو علماء اور بزرگان دین کے جو اقوال اور ارشادات ہے وہی بس میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز، ایک بات ہمارے معاشرے میں عام طور پر بہت چلتی ہے اور تقریروں میں اکثر بہت زیادہ بیان ہوتی ہے، مگر مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں رہا پوری زندگی، بچپن سے لے کے آج تک۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ میاں نیک بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اور مطلب اس کا کیا لیتے ہیں؟ نماز روزے پہ لگے رہو اور اپنے ذکر و اذکار میں لگے رہو، خانقاہ اور تبلیغ کا کام اور دعوت و تبلیغ کا اور خانقاہی اور اصلاح و تزکیہ نفس کا کام یکسوئی کے ساتھ مسجد و مدرسے میں رہتے ہوئے کرتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ سوال سمجھائیں آپ کیسے دھوکہ ہے؟ آؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیدھی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، جیسے یہ غلط ہے کہ نماز روزے کو کامیابی میں کیا دخل ہے، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ نماز روزہ کامیابی کے لیے کافی ہے، بلکہ دلائل اس کے شاہد ہیں کہ خالی نماز روزے سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، بلکہ ایک دوسری چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ چیز قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جیم ہاں الف دال، اسلام کے لیے مقدس جنگ، اسلام کی مقدس لڑائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیا مکہ مکرمہ میں نماز روزہ نہ تھا؟ بھلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کس کا نماز روزہ ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان اتنے دنوں تک رہے لیکن یہ غلبہ نہ ہوا۔ جب ہجرت ہوئی، قتال ہوا، اس وقت غلبہ ہوا۔ تمام تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھ لو، کہیں اس کی نظیر نہ ملے گی کہ خالی نماز روزے سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا ہو۔ البتہ ضروری نماز روزہ بھی ہے۔ غلبے کی حیثیت سے نماز روزہ اور قتال میں فرق یہ ہے کہ نماز روزہ تو غلبے کی شرط ہے، مگر نماز روزہ اور اطاعت ہوگی، یعنی اگر نماز روزہ اور اطاعت ہوگی تو غلبہ ہوگا، اور قتال غلبے کی علت ہے۔ گو نماز روزہ فرض عین ہے اور قتال فی سبیل اللہ یعنی جیم ہا الف دال فرض کفایہ ہے، مگر غلبے کی علت جیم ہا الف دال اور قتال فی سبیل اللہ ہی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا غلبہ دونوں ہی چیزوں پر موقوف ہے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میری رائے آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے کہ جب تک طاعت کے ساتھ قتال و جہاد نہ ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کو فلاح میسر نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں بھائیوں، اہل علم ساتھیوں، جو مضمون اور بیان سن رہے ہیں، کتنا بڑے دھوکے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ بچپن سے مجھے سنتے سنتے دماغ پک گیا اور ان باتوں پر جوابات دیتے ہم تھک چکے۔ ایسا بن کے دکھائیں گے جیسے کہ بہت نیک اور پارسا، بس ایک طرف مسجد مدرسے میں رہو، بس ایک طرف اپنے کام کرتے رہو، ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے میں نے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ملفوظ بھیجا تھا کہ پوری قوم نمازی ہی نہیں بلکہ اگر تہجد گزار بھی ہو جائے اور اسے اپنے مسلمانوں کے حالات سے کوئی خبر نہ ہو اور اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسی ملک میں ایک وقت ایسا آئے کہ تہجد تو تہجد 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی ہے؟ کوئی زیادہ پیارا لاڈلا ہے؟ آپ کی راحت و کمفرٹ اور آپ کا آرام اور آپ کا چین اور آپ کا سکون اور اطمینان سے گھر میں رہنا اور لیٹے رہنا اور بس نمازیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا اور عبادت کرنا اور صحابہ کرام کو تسبیح کی تلقین کرنا اور ذکر و اذکار کی تلقین کرنا، کیا اس کے علاوہ
مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینے، ہر سال کیا کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لیں کتابیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی اور کی کروں گا تو بہت سے لوگ بدک جائیں گے، ارے میاں یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم کیا ہوا؟ یہاں ایک عالم آئے تھے اور بڑے اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم۔ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو جیم ہاں الف دال والے ہیں اور قتال فی سبیل اللہ والے، ان کو نہیں دکھتا یہ چاہتے ہیں لڑکے اور مر کے اور مار کے جو ہے اپنی عمارت کو قائم کریں اور حکومتوں کو قائم کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ عمارت اور حکومت تمہیں دے دیں گے۔ اس ظالم نادان ناسمجھ عالم دین جو تھے اور جو انتہائی ناسمجھی کی بات کر گئے، میں نے اسے کہا ذرا یہ بھی تو بتا دو، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو قتال فی سبیل اللہ اور اس کی تیاری اور اس میں لگنا اور اس میں کھپنا اور اپنا عیش و عشرت چھوڑنا اور آرام چھوڑنا، یہ بھی عمل صالح ہے یا نہیں؟ تو جب ایمان اور عمل صالح ہوگا، یعنی یہ والی مقدس جنگ اور لڑائی کا معاملہ بھی ہوگا زندگی میں، اس کے لیے تیاریاں بھی ہوگی، تو تب اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ ایسے نہیں میرے بھائیوں کہ نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو اور ذکر اذکار و تسبیحات پڑھتے رہو اور آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا، لو ہم یہ عمارت، یہ اسلامی خلافت اور عمارت لے آئے تمہارے لیے اور یہ حکومت لے آئے، لو تشتری میں لائے، اسے سنبھالو اور چلاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ بھیجا جاتا میدانوں میں، اور دندان مبارک کبھی شہید نہ ہوتے، اور خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء میں کبھی نہ بہتا۔ آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب سے امت نے اس کو چھوڑا، حدیث شریف میں ہے جس قوم نے جس مقدس و مبارک کام اور عمل کو قتال فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل ہو گئی، ہم ذلیل ہو گئے۔ سوال تو کیا ہمیں یہ سب شروع کر دینا چاہیے؟ جواب سن لو، غور سے سنو، جذبات میں نہ آنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام پہ کیا فرماتے ہیں، پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں جیم ہاں الف دال کے لیے مرکز ضروری ہے، لہذا سخت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز قائم ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو، خواہ وقتی ہی ہو، اور جس کو امیر المومنین بنایا جائے اس کے اندر 3 صفات ہو: تدین یعنی دینداری، دوسرے سیاست سے واقف ہو، تیسرے یہ کہ اس کے اندر ہمت ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ بعض کے اندر تدین تو ہے مگر سیاست سے واقفیت نہیں، اور بعض کے اندر ہمت نہیں۔ امیر کے اندر ان تینوں صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کام میں ضرورت ہے اتفاق کی، اس کے لیے ارادت کافی نہیں، قہر و قوت کی ضرورت ہے، اور وہ قوت امیر المؤمنین ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر یا سردار نہیں جو ان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھ سکے۔ جو روح ہے اس کام کو کرنے کی، سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے نصب خلیفہ یعنی امیر المؤمنین مقرر کرنا واجب ہے، لیکن واجب کے لیے قدرت شرط ہے، اور قدرت اس وقت مفقود ہے۔ میرے عزیز اور بھائیو، سمجھ رہے ہو؟ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہمیں جیم ہاں الف دال سے بالکل ایک دم سے غافل ہو جانا ہے، اور نہ جذبے میں آ کر جیم ہاں الف دال کو شروع کر لینا ہے کہ لو چلو شروع کر لیں۔ یاد رکھیے یہ بات اچھی طرح سے میرے عزیزوں اور بھائیوں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور اگر وہ شرائط متحقق نہ ہو تو پھر ہمارے لیے جیم ہاں الف دال میں قدم رکھنا ہی جائز نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایک جگہ پر لکھی کہ اگر کامیابی کی توقع غالب نہ ہو تو ایسے افعال جائز نہیں، نہ ان میں اجر ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی مرکزیت نہیں، کوئی صالح قائد اور رہبر نہیں، ہمدرد دین تڑپ رکھنے والا امت کا کوئی ایسا لیڈر اور مصلح اور قائد نہیں، تو کس کی عمارت میں اور کس کی سیادت میں اور قیادت میں آپ آگے بڑھیں گے؟
ورنہ یاد رکھ لینی چاہیے یہ بات کہ بغیر جیم حالف دال کے مسلمانوں اور اسلام کی عزت و غلبہ اور اعلاء کلمت اللہ ممکن نہیں ہے۔ سوال تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا، تقریباً 3 دن پہلے میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جتنی تم سے ہو سکے تو تیاری کرو ان کے لیے، قوت کی تیاری۔ کون سی قوت؟ ظاہری قوت اور باطنی قوت دونوں مراد ہے۔ اصل آیت کا مفہوم ظاہری قوت ہے، الا ان القوت الرمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان القوت الرمی، کہ یہاں قوت سے مراد تیر اندازی۔ تیر اندازی میں جہاں ایک طرف اس وقت کے زمانے کا تیر اندازی، تو آج کے زمانے کی جو یہ بندوق ہے اور دوسری چیزوں کو چلانا، یہ اس میں آئے گا۔ سواری سیکھنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا قوت بڑھانے میں ورزش کرنا، دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت ڈالنا، جن اصلاحات کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہے، مگر حد شرع و حد قانون سے باہر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جمعیت یکسوئی اور راحت جو شرعاً مطلوب ہے برباد ہوتی ہے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدل چلنے کی عادت رکھے، زیادہ آرام طلب نہ ہو، مضبوطی جفاکشی کی عادت ڈالے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات سناتا ہوں، فرمایا ایمان کے درست کرنے میں اعداد قوت بقدر استطاعت، یعنی اپنی کوشش کی حد تک بقدر ممکن قوت کی تیاری کرنا، یہ بھی داخل ہے، اور اس اعداد اور تیاری کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے اس کا جمع کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اب بیان تو سن رہے ہیں اور جذبات بھی ہیں کہ ہم کچھ کریں۔ ارے میرے عزیز، کچھ کرو تو جو کچھ کرنے کا ہے بس میں ابھی، اسے اگلے دن سے کیوں شروع نہیں کرتے تھے؟ اور ایک مضمون سنا کہ آج کب کی بات ختم کرتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا باطنی قوت، ظاہری، باطنی اور ظاہری دونوں، حضرت فرماتے باطنی کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت ظاہری قوت کے۔ یہ مضمون سن لیجیے اور بس بات ختم کروں گا۔ جو لوگ صرف ظاہری ساز و سامان پر نظر رکھتے ہیں اور کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ جانتے ہیں، ان کو غور کر لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا لا لشکر اور ساز و سامان تھا، اور فرعون جیسے متکبر و عظیم الشان بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کارساز حقیقی رب العالمین پر توکل کر کے اس کے ارشاد کے ماتحت فرعون سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ صرف اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیتے ہیں، اور ان کو بھی اس خیال سے لیتے ہیں کہ وہ فصیح البیان ہیں، اچھی شستہ تقریر کریں گے اور میری تائید و تصدیق کریں گے، کیونکہ تائید سے دل بڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي يَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ غلط، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے کے لیے تنہا تیار ہو گئے، صرف تائید کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس کے بھرے اور پرشوکت دربار میں پہنچ گئے اور خوب کڑک کر بلا جھجکے گفتگو فرمائی۔ فرعون کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو قتل کرا دے، گرفتار کرا دے یا اور کوئی مقدمہ قائم کر دے، صرف زبانی گفتگو میں اتنا ضرور کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یعنی اے موسیٰ میرے خیال میں تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترکی بدرکی جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، یعنی اے فرعون میرے خیال میں ضرور تیری کم بختی کا دن آ گئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی فرعون کو قتل وغیرہ کی ہمت نہ ہوئی، اور کیسے ہوتی؟ اللہ کا وعدہ تھا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، یعنی ہم دونوں کو خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس سے تم پر ان لوگوں کو دست رس نہ ہوگی، تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔
فرماتے ہیں حضرت تھانوی قدس سرہ، اب غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قوت و شجاعت، یہ ہمت و جرأت، یہ صبر و شوکت کس مادی سامان کی وجہ سے تھی؟ ان کے پاس توپ و بندوق نہ تھی، ہوائی جہاز اور تباہ کن گیس ٹینک نہ تھے، یہ قوت صرف حقانیت اور تعلق با اللہ کی تھی، یہ تقوی اور احکام خداوندی کی اطاعت کا ثمرہ تھا۔ آگے حضرت تھانوی قدس سرہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، خدائی فوج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ اللہ عز و جل کی ایک فوج ہے، یعنی فرشتے جن کو نہ گھوڑوں کی حاجت ہوتی ہے، نہ اسلحہ کی ضرورت، نہ رسد کی محتاج ہوتی ہے، نہ کمک کی، بس اللہ عز و جل جب چاہتے ہیں اس کامیاب فوج کے ذریعے مسلمانوں کی نصرت فرما کر ظفر مندی اور کامیابی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اور اس فوج کے ذریعے سے نصرت اب بھی آج کے دور میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اور بہت مرتبہ اس کا ظہور ہوا ہے۔ فرمایا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ لاکھ سے زیادہ تعداد میں غیروں نے ضلع اعظم گڑھ، غیر مسلموں نے ضلع اعظم گڑھ میں مٹھی بھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ناگہانی معرکہ میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ مقابلے کے وقت جہاں تک نظر جاتی تھی سبز پوش مسلمان ہی نظر آتے تھے۔ یہ سبز پوش لوگ غالباً فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کی جماعت کو اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے بھیجا اور ان کو صرف کفار پر ظاہر کر دیا، مسلمانوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ وہ پوری ہمت سے جد و جہد کو جاری رکھیں اور ان کی شان توکل میں کمی نہ آنے پائے، اور پھر آخرت میں بڑا اجر حاصل کریں۔ تقوی سے اللہ کا تعالیٰ کا فضل شامل ہو جاتا ہے، اور سب مادی و طاغوتی طاقتیں حق تعالیٰ کے سامنے پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ تقوی کی وجہ سے ہر قسم کی کامیابی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا راز اعمال صالحہ اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں ہے، لہذا اس پر پابندی کیجئے اور رحمت خداوندی سے ثمرات و نتائج کے امیدوار رہیے۔ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی رضا الہی کے ساتھ وابستہ ہے، بغیر رضا الہی کے ہر قسم کی ترقی بھی تنزلی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے حتی الامکان احکام شرعیہ کی ظاہراً و باطناً پابندی کرے، خدا عز و جل کے سامنے گریہ و زاری کرے، گڑ گڑائے۔ اس طرز عمل سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد مسلمانوں کی حالت درست ہونے لگے گی اور مطلوب ترقی تک پہنچنا دشوار نہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔